شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ہمایوں ایران چلا گیا۔ بیرم خان اس غریب الوطنی میں ہمایوں کے ساتھ تھا۔ شاہ ایران نے اس کا ایسا شاندار خیر مقدم کیا کہ شاید اگر ہمایوں ہندوستان کا فرما روا ہونے کی حالت میں ایران جاتا تو ایسا خیر مقدم نہ ہو سکتا۔ شاہ ایران نے ہمایوں کی مہمان نوازی کے لیے تمام شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے اور ایران کے ہر حصے میں ہمایوں کا اسی طرح استقبال کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ہمایوں اپنی غریب الوطنی اور تمام مصیبتوں کو بھول گیا۔ یوں تو ایرانی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں، لیکن والی ایران شاہ طہماسپ کا مقصد مہمان نوازی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا۔ شاہ ایران موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہتا تھا کہ ہمایوں کے ذریعے قندھار واپس حاصل کر لیا جائے جو مرزا کامران کے قبضے میں تھا۔ اس کے علاوہ شاہ ایران کی یہ خواہش بھی تھی کہ ہمایوں شیعہ مذہب کا پیروکار بن جائے اور جب وہ اپنے ملک میں دوبارہ فرمانروا بنے تو شیعہ مذہب کو فروغ مل سکے۔ چنانچہ ہمایوں نے قندھار واپس دینے کا وعدہ کر لیا اور شیعہ مذہب کے اثرات بھی کسی نہ کسی حد تک قبول کر لیے۔ ایران میں قیام کے بعد جب ہمایوں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے افغانستان جانے لگا تو شاہ طہماسپ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ 12,000 سوار اور سامان جنگ دے کر ہمایوں کو رخصت کیا۔ ہمایوں شاہ ایران سے رخصت ہونے کے بعد سستان آیا اور سستان میں چند دن قیام کرنے کے بعد 1545 عیسوی کو قندھار کا محاصرہ کر لیا اور قندھار کو فتح کر کے ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں نے ایرانیوں سے یہ درخواست کی کہ جب تک کابل فتح نہ ہو جائے قندھار پر ہمارا تسلط رہنے دیا جائے تاکہ ہم کو یہاں سے کابل کی فتح میں امداد مل سکے، مگر ایرانیوں نے ہمایوں کو قندھار دینے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی سے جھگڑے کے بعد قندھار ہمایوں کے قبضے میں چلا گیا۔ قندھار کے زیر ہونے کے بعد ہمایوں کا بھائی مرزا عسکری مجرموں کی طرح معافی طلب کرنے آیا۔ ہمایوں نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن مرزا عسکری اپنی جان کے خوف سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اسی دوران ہمایوں کا دوسرا بھائی مرزا ہندال بھی اس کے ساتھ آ کر مل گیا۔ ہمایوں نے اپنے اس بھائی کی بھی تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ قندھار کو فتح کرنے کے بعد ہمایوں کابل کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ مرزا کامران نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمایوں کابل کو فتح نہ کر سکے، لیکن ہمایوں نے کابل کا محاصرہ اس قدر سخت کیا کہ مرزا کامران 1546 عیسوی میں کابل چھوڑ کر فرار ہو گیا اور کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ کابل کے انتظام سے فارغ ہونے کے بعد ہمایوں بدخشاں کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ بدخشاں کو فتح کرنے کے بعد ہمایوں نے یادگار مرزا کو، جو بڑا ہی فتنہ پرور تھا، قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی مرزا عسکری کو بھی پکڑ لیا اور اس کا قصور دوبارہ معاف کر دیا۔ بدخشاں کی فتح کے بعد ہمایوں ایسا بیمار ہوا کہ اس کو زندگی کی کوئی امید بھی باقی نہ رہی۔ ہمایوں کا بیمار ہونا ہی تھا کہ اس کے بھائیوں نے حسب معمول جا بجا بغاوتیں برپا کر دیں، لیکن ہمایوں کو جلد ہی صحت یابی مل گئی۔ ہمایوں کے بیماری کے زمانے میں مرزا کامران نے موقع ملتے ہی اچانک کابل پر قبضہ جما لیا۔ ہمایوں نے شدید برف باری کے باوجود بھی کابل پہنچ کر کابل کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر گولہ باری شروع کر دی۔ مرزا کامران نے قلعے کو ہمایوں کی گولہ باری سے بچانے کے لیے شہزادے اکبر کو پکڑ کر قلعے کی فصیل پر کھڑا کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں کو گولہ باری اور تیر اندازی بند کرنی پڑی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمایوں نے بدستور محاصرہ جاری رکھا اور رسد و کمک کی ساری راہیں بند کر دیں، جس کی وجہ سے مرزا کامران قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ہمایوں کو اس طرح 1547 عیسوی میں کابل پر دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ کابل کی فتح کے بعد ہمایوں نے مرزا ہندال کو مرزا کامران کے تعاقب میں روانہ کیا۔ آخرکار مرزا کامران کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ہمایوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسری مرتبہ کابل کو فتح کرنے کے بعد ہمایوں بلخ کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمایوں جدید فتوحات میں مصروف تھا کہ اس کے بھائی مرزا کامران نے ایک مرتبہ پھر بغاوت کر کے کابل پر قبضہ جما لیا۔
اب ہمایوں کو ایک مرتبہ پھر کابل کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کو حرکت میں لانا پڑا۔ ہمایوں نے مرزا کامران کو شکست دے کر تیسری مرتبہ کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل کو فتح کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے مخالفین کو ایسی سخت سزائیں دیں جو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی نہیں دی تھیں۔ اسی دوران ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال ان شورش پسندوں کو دبانے کی کوشش میں مارا گیا، جس سے ہمایوں کو بے حد رنج ہوا۔ کامران افغانستان سے فرار ہو کر شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سے مدد لینے کے لیے ہندوستان گیا، مگر وہ ناکام واپس آیا اور گرفتار ہو گیا۔ ہمایوں نے اپنے سرداروں کے اصرار پر سزا کے طور پر مرزا کامران کی آنکھیں نکلوا دیں اور اس کو مکہ معظمہ بھیج دیا۔ مرزا عسکری بھی فرار ہونے کے بعد کسی دور دراز مقام پر چلا گیا تھا۔ اب ہمایوں کی حکومت بڑی دشواریوں کے بعد کابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر ایک مرتبہ پھر سے قائم ہو چکی تھی۔ ہمایوں جس روز ہندوستان سے گیا تھا وہ اسی دن سے ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ہمایوں کو کابل کی حکومت ملی اور اس کو باغی بھائیوں اور سرداروں سے نجات حاصل ہوئی تو اس نے دوبارہ ہندوستان کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ سارا ہندوستان بے شمار ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کی حکومت کے زوال کے بعد پٹھان آپس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا کر اپنی حکومتوں کی بنیادیں کھود رہے تھے۔ غرض یہ کہ پٹھانوں نے آپس میں لڑ کر ہمایوں کی فتوحات کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا، اور ہمایوں کو ان تمام واقعات کا علم تھا، کیونکہ مغلیہ حکومت کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی ہمایوں سے ہمدردی رکھنے والی ایک جماعت ہندوستان میں موجود تھی جو ہمایوں کو ہندوستان کے حالات سے برابر آگاہ رکھتی تھی۔ ہمایوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہندوستان کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس نے کابل سے سمرقند، بخارا اور تمام اطراف میں خطوط بھیج دیے کہ جو ہندوستان کے معرکے میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے وہ فوراً کابل پہنچ جائے۔ ان خطوط کا بھیجنا تھا کہ چند روز کے اندر ہمایوں کے پاس بہترین جنگجو پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہمایوں نے سب سے پہلے تو کابل اور دوسرے علاقوں کا انتظام مستحکم کیا تاکہ اس کے جانے کے بعد کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو سکے، اور بیرم خان کو کابل میں چھوڑنے کے بعد 1554 عیسوی میں پشاور کی جانب روانہ ہو گیا۔ بیرم خان کو ہمایوں نے اس لیے کابل چھوڑا تھا تاکہ وہ کابل آنے والے باقی سپاہیوں اور سرداروں کو لے کر بعد میں آ جائے۔ ہمایوں نے کچھ ایسی اچھی گڑی میں کابل سے قدم نکالا تھا کہ وہ جدھر بھی جاتا فتح اور کامرانی اس کے قدم چومتی تھی۔ سب سے پہلے ہمایوں پشاور پہنچا۔ سکندر خان ازبک جو ہمایوں کا پرانا ہمدرد تھا، اس نے ہمایوں کا پشاور میں نہایت ہی پرجوش استقبال کیا۔ ہمایوں محرم 961 ہجری بمطابق 1554 عیسوی میں پشاور میں داخل ہو گیا۔ صفر 962 ہجری بمطابق 1555 عیسوی میں ہمایوں دریائے سندھ کو پار کر کے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ بیرم خان بھی مزید فوج لے کر اسی مقام پر ہمایوں سے آن ملا۔ قلعہ روہتاس کا حاکم تاتار خان ہمایوں کی آمد کی خبر سن کر قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور اس قلعے پر بغیر لڑے ہی مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہمایوں جس نے زمانہ دراز تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ پنجاب ہی وہ خطہ ہے کہ اس پر جس کا قبضہ ہو گیا وہ سارے ہندوستان پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ہمایوں 24 فروری 1555 عیسوی کو لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کو اپنا مرکز قرار دینے کے بعد اس نے شاہ ابو معالی کی سرکردگی میں ایک دستہ دیپال پور کی طرف روانہ کیا جو شہباز خان کے قبضے میں تھا۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست ہوئی اور افغان فوج دیپال پور کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مغلوں کی باقی فوج ہمایوں اور بیرم خان کی قیادت میں سرہند کی جانب آگے بڑھی۔ مغل فوج جلندر کے قریب جمع ہو گئی اور مچھواڑا کے نزدیک مغلوں نے دریائے ستلج کو عبور کیا تاکہ افغان سالار تاتار خان کی فوج سے مقابلہ کیا جا سکے، جس کو سکندر خان سوری نے 50,000 سوار دے کر بھیجا تھا۔ ابتدا میں تو تاتار خان کو تھوڑی سی برتری حاصل ہوئی کیونکہ مغل فوج کے سردار نے سرہند کو خالی کر دیا تھا اور اپنی اصل فوج کے ساتھ جا ملا تھا۔ اسی وجہ سے افغانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے کیونکہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اب وہ مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے بے قرار تھے۔
لیکن مغل تیر اندازوں نے رات ہونے تک ان کو اپنے آپ سے دور ہی رکھا۔ بدقسمتی سے پاس کے ایک گاؤں میں آگ لگ گئی، جس کی روشنی میں افغان فوج صاف نظر آنے لگی۔ مغل تیر اندازوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور افغانوں پر تیروں کی اتنی زبردست بوچھاڑ کی کہ وہ لوگ ٹک نہ سکے اور گھبرا کر سامان اور ہاتھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست دینے کے بعد مغل فوج بیرم خان کی سرکردگی میں سرہند کی جانب آگے بڑھی۔ دوسری طرف سکندر خان سور بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ تقریباً 80,000 سواروں کی فوج لے کر وہ بھی سرہند پہنچ چکا تھا۔ بیرم خان نے خود کو اچھی طرح مستحکم کیا اور ہمایوں کو مدد کی درخواست بھیجی۔ 29 مئی 1555 عیسوی کو ہمایوں بھی سرہند میں اپنی فوج کے ساتھ آ ملا۔ ہمایوں کے وہاں پہنچنے کے بعد مغلوں نے افغانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران تردی بیگ نے افغانوں کے ایک اہم رسدی کارواں کو گھیر لیا اور سکندر سور کے بھائی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے افغان غصے سے مشتعل ہو کر مغلوں پر حملہ آور ہو گئے اور آخر کار 22 جون 1555 عیسوی کو فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں تو افغانوں کا پلڑا بھاری تھا، یہاں تک کہ بیرم خان کو مجبور ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن مغلوں نے افغانوں کی اس کوشش کو ناکام کر دیا کہ وہ مغلوں پر مکمل طور پر قابو پا لیں۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ اسی دوران بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا بھی چلنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ زور و شور سے جاری رہی۔ یہی نظر آ رہا تھا کہ مغلوں کو افغانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوگی، کیونکہ افغانوں کی تعداد مغلوں کے مقابلے بہت ہی زیادہ تھی۔ لیکن اسی دوران شاہ ابو معلی اور تردی بیگ، جو مغلوں کے عقبی حصے کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے ایک زوردار حملہ کر کے افغانوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ سکندر شاہ سوری بڑی مشکل سے جان بچا کر کوہ شوالک کی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور باقی بھی تمام افغان فوج میدان جنگ سے فرار ہو گئی، اور یہ جنگ مغلوں کی فتح اور افغانوں کی ہار کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ فتح مغلوں کے لیے ہر طرح سے مکمل تھی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ تھی کہ دونوں فریقوں نے انسانیت اور شرافت کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نعشیں جو جنگ میں مارے گئے تھے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو واپس دے دی گئیں۔ سرہند کی فتح کے بعد مغلوں کے لیے دہلی کا راستہ کھل گیا تھا۔ مغلوں کے سامنے اب کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ ہمایوں سامانہ کے راستے دہلی کی طرف چل پڑا اور 20 جولائی 1555 عیسوی کو وہ سلیم گڑھ کے قلعے میں داخل ہو گیا، جو کہ ہمایوں کے دین بنا کے گرد تعمیر کیا گیا تھا۔